أحياني من غفلتي من زلتي وهداني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. کدأب آل فرعون، آل فرعون کے طریقے کی طرح، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون سے پہلے، کذبوا ان سب نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو آخذہ پکڑ لیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. سورۃ آل عمران کی الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 11 کو تلاوت کیا ہے. آیت کو پڑھ کے آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ جو لوگ پیچھے سے سن رہے ہیں ایک دم یہ فیل ہوا ہوگا کہ کوئی نیا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، جبکہ ہمیں نا اکثر قرآن کو پڑھتے پڑھتے ایسے محسوس ہوتا ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات شروع ہو گئی ہے، کوئی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اور بات کرتے کرتے اب کوئی اور بات شروع کر دی ہے. جبکہ قرآن کی آیتیں تسبیح کے موتیوں کی طرح، ایک نیکلس کے پلس کی طرح آپس میں کنیکٹیو ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایون کہ جو اسکالرز ہیں نا وہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک کا کنیکشن بھی نکال لیتے ہیں. اتنی ڈیپتھ میں جو لوگ جانے والے گئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ایک سورت کو پڑھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس کا ربط برقرار رہنے دیں. یہ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کا سٹائل بات کرنے کا ایسا ہے جیسا آپ کے سامنے کوئی اسکالر کھڑا ہے اور وہ اسپیچ کر رہا ہے اور وہ اسپیچ لکھ کے لایا ہے، کاپی پیسٹ ہے، تو ہمیں بوریت محسوس ہونے لگ جائے گی. ہم اس کی بات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، ہم کہیں گے بھئی یہ تو لکھا لکھایا پڑھ رہا ہے، ٹوٹ ہوتا ہے یہ تو. جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی اسکالر اپنے ٹاپک کو آپ کو سمجھانا چاہے گا، سمجھانے کے لیے وہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی ایگزامپلس دے گا، ان کے تجربات سے آپ کو وارن کرے گا کہ تم بھی ایسا نہ کرنا، اور ہر طرح سے ایگزامپلس دے کے وہ آپ کو سمجھائے گا، تو آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی، وہ آپ کو اپنا خیر خواہ لگے گا، آپ کو لگے گا وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کو ناکام ہونے سے بچانا چاہتا ہے، کسی گہری کھائی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہے. وہ ایک بہترین مبلغ ہے، وہ ایک بہترین اسکالر ہے، وہ ایک بہترین خطاب کرنے والا خطیب ہے. بالکل یہی سٹائل اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت کا سٹائل ایک وائز جیسا ہے، ایک وصیت کرنے والے جیسا ہے، ایک نصیحت کرنے والے جیسا ہے، ایک سمجھانے والے جیسا ہے. آپ دیکھیے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، پیچھے بات ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہ آئیں، اور وہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اب ایک ایسی پرسنالٹی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی اولاد اور جس کا مال اس کی کوئی کام نہ آیا اور وہ جہنم کا ایندھن بنی. اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی فرد کی مثال دی ہے جو اپنا خود تو ڈوبا لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا، اپنے غرور، تکبر، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے دھرم رویے کی وجہ سے. وہ کون تھا؟ وہ تھا کداب آل فرعون، آل فرعون کے طریقے کی طرح. داب کہتے ہیں ایسا طریقہ، ایسا کام جو مسلسل چلنے سے آپ کی عادت بن جاتا ہے. جیسے وسخر الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ وہ ایک راستے پر چلتے رہتے ہیں، اس طرح مسخر کر دیا کہ وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں. تو داب طریقے کی طرح، سنت کی طرح، آل فرعون کے طریقے کی طرح، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے فرعون کا طریقہ اپنایا. اور کون سا طریقہ اپنایا؟ والذین من قبلہم، جو فرعون سے پہلے تھے. وہ کون تھے؟ فرعون سے پہلے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی تھی نا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر بارش برسائی، زمین سے پانی نکالا، طوفان نوح، پوری دنیا پر سیلاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئی. اور قوم لوط ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا،
کہ ہم نے ان کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، مطلب ان کو الٹ پلٹ کر دیا، اس طرح ان کو تباہ و برباد کیا۔ قوم شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر، سائے کے دن عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ تو ایسے پہلی جو قومیں تباہ و برباد ہوئی وہ، اور فرعون کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، کیوں چلے وہ اس راستے پر؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اور جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ جو پچھلی آیت میں بیان کی، انہیں لگتا تھا کہ ان کی اولاد اور ان کا مال انہیں اس دنیا میں انہیں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے اور ان کی اولاد ان کا سہارا بنے گی، اسی لیے انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چیز کے گھمنڈ میں وہ اتنا بڑھے کہ انہیں لگا کہ انہیں اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ عقابہ کہتے ہیں پیچھے آنے کو، اور عقاب وہ گناہ جو انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور پھر اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، یعنی گناہوں کی سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم ہدایت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ہم کہتے تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، لیکن کیا ہم واقعی ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم واقعی دنیا کی لذتوں کو، شیطان کی جو ہے وہ راستے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ جتنی ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں اتنی پھر ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم پتہ ہے کیسا دین چاہتے ہیں؟ آج ہم ایسا دین چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی۔ میں نے دیکھا آج کل بڑے بڑے یوٹیوبرز اور بڑے بڑے جو بلاگرز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ سارے ہی بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں، سارے وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ناچ گانا، بے پردگی، کمبائنز فنکشنز، اور وہ سب کچھ وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بڑے سب کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمیں صرف اتنا دین چاہیے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور ہم قرآن پڑھ لیں، اور باقی ہماری نیت صاف ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہ ہمیں حجاب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نقاب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور کسی حکم کی ضرورت ہے، اس کے دین کو سیکھنے کی، اس کے دین کو سکھانے کی، اس کے نبی کی سنتوں کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، وہ لائف سٹائل اپنانے کی جو رسول اللہ نے اپنایا، آپ کے صحابہ نے اپنایا۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف وہ دین چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے قرآن پڑھ لیا، کیونکہ ہماری نیت تو بڑی صاف ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ نیت کی صاف ہونے کا معیار آپ نے کیا رکھا ہے؟ کیا آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کن کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو دین کے راستے پہ چلے، وہ لوگ جنہوں نے صحابیات کی سنت اپنائی، صحابہ اکرام کی سنت اپنائی، کیا ان کی نیتیں صاف نہیں تھیں؟ وہ بہترین معاشرہ تھا۔ آج یورپ کے اندر آپ کو جتنی اخلاقیات نظر آتی ہیں، یہ ساری وہی اخلاقیات ہیں جو ہمارے دین نے سکھائی ہیں۔ دین ایک مکمل ذات حیات ہے، کمپلیٹ لائف سٹائل ہمیں دیتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپناؤ۔ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز، آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب تک دین کے مطابق نہیں ہو جاتی، آپ کے گھروں کا ماحول، آپ کا لائف سٹائل جب تک دین کے مطابق نہیں ہو جاتا، آپ ان لوگوں میں شامل ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، یعنی اپنے معیار ہم نے اب بنا لیے نا۔ نیت صاف ہونے کا کیا معیار ہے؟ کیا معیار ہے آپ کے ساتھ؟ کیا صرف یہ کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات نہ ہونا، یا آج کے دور میں اگر ہونا تو صرف ایک کے ساتھ ہونا؟ کیا صرف یہ معیار ہے آپ کی نیت کے صاف ہونے کا؟ باقی آپ جو مرضی کریں، آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ جیسے مرضی پھریں، آپ آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی پابندیوں پر چل رہے ہیں، فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مجرمین اور مسلمین کا انجام ایک جیسا ہوگا؟
ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کہ اللہ ناانصافی کرے گا کہ ایک وہ بندی جو اس کے دین کے راستے پر چلتی رہی ہے، گرمیوں میں بھی شدید گرمی میں پسینے نکل رہی ہیں، حجاب پہنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور گھر سے نکلی ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچاتے ہوئے، اور ایک وہ جس نے مینیز پہنی ہوئی ہے، جیسا اس کے دل نے چاہا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، دونوں کا انعام ایک جیسا ہو جائے گا۔ فرمایا کئی فتح کمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور یہاں پر فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پہلی قومیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑی گئیں اور تم لوگ اپنی نیتوں کے صاف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے جاؤ گے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہو تو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائی رکھے یہاں تک کہ اس سے ملاقات کا وقت آ جائے اور ہم سرخرو اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔